الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ سب کو سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس کا میں ترجمے کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں آسان الفاظ میں۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اول تو اللہ کلام کن سے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے فرماتا ہے، اے وہ لوگوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بہرحال ہمیں جہنم سے کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً عرض کرتے جاؤں۔ جو گٹکا کھاتا ہے، یس ویری کیٹیگوریکلی آئی ایم سیئنگ دیٹ، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو گٹکا کھاتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، وہ ویڈ پیتا ہے، وہ شیشہ پیتا ہے، واٹ ایور شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، افیم کھاتا ہے، بھنگ پیتا ہے، they all are killing their selves by their own hands۔ یہ سب اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، وہ قیامت تک اس طرح ہی اپنے آپ کو مارتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، مرنے کے بعد بھی عذاب کا شکار ہوتا رہے گا۔ یہ میں نے اتنی تمہید کیوں باندھی؟ میں کسی دن آؤں گا، کوئی ایک الگ سے ایک پروگرام کریں گے ہم انشاءاللہ، گٹکا پان، ہیزرڈز آف گٹکا پان، چھالیا، اور یہ جتنے آپ لوگ میوے شیوے کھاتے ہو نا، بیویوں کو الگ برباد کرتے ہو، بیزار کرتے ہو، آپ لوگ ہیں منہ صاف نہیں کرتے، ہاتھ صاف نہیں کرتے، نظافت صفائی جو کہ نصف ایمان ہے اس کا خیال کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو گئے، پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال کمنگ ٹو دی پوائنٹ کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا۔ کس طرح؟ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے، اچھی صحت، اچھی نیند، اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھا انوائرمنٹ، اچھی سوسائٹی، اچھے صحبت، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا، یہ ہے جو ہمیں ہلاکت سے بچائے گی، دنیاوی ہلاکت سے بھی، آخرت کی ہلاکت سے بھی۔ آئیے، آج کا پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کووڈ-19 المعروف کرونا وائرس۔ یہ کیا ہے؟ کرونا وائرس ہے کیا؟ چلے میں تھوڑا سا اس کو سائنٹیفکلی عرض کر دوں۔ کرونا ایک وائرس ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ بیماریاں ہیں وہ بیکٹیریا سے پھیلتی ہیں۔ وائرس میں اور بیکٹیریا میں فرق ہے۔ دیکھیے، یہ سمجھ جائیے، بیکٹیریا جب باڈی میں داخل ہوتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ملٹی پلائی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جلدی بڑھاتا نہیں ہے۔ اس کو ہماری انسانوں کی باڈی کے اندر موجود اینٹی باڈیز یا ہماری قوت مدافعت یا قوت مزاحمت اس کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم اینٹی بائیوٹکس دوائیاں لیتے ہیں، وہ بیکٹیریا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیکٹیریا
لیونگ تھنگ ہے، جاندار ہے، لیکن وائرس کے بارے میں اب تک سائنسدان یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ آیا وائرس کو ہم جانداروں میں کاؤنٹ کریں یا بے جان میں کاؤنٹ کریں، آیا یہ لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ ہے۔ البتہ ایک بات پر سارے سائنسدان ضرور متفق ہیں، وہ یہ کہ وائرس کو ہوسٹ چاہیے، میزبان چاہیے، باڈی چاہیے، ہیومن باڈی چاہیے، انسانی جسم چاہیے۔ اب وہ انسانی جسم میں پینیٹریٹ ہو کر، داخل ہو کر، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، انتہائی کم وقت کے اندر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور سیکنڈز کے کروڑوں میں، نینو سیکنڈز کے اندر وہ لاکھوں، کروڑوں، ملینز کے، بلینز، بلکہ ٹریلینز کے اندر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسانی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا واحد حل کیا ہے؟ ویکسینیشن۔ اب ویکسین آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن میرا ماننا یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فرمان عظمت نشان ہے وہ حق ہے، سچ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مفہوم عرض کرتا ہوں حدیث کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج پہلے، اس کا علاج بھی بھیجا ہے۔ اب یہ ہماری کم بختی ہے نا، ہماری کاہلی، ہماری نااہلی، ہماری بھیڑ چال، ہم سمجھ ہی نہیں رہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ بہت آسان علاج ہے اس کا، کیا؟ جو آج اگر میں سائنس کی لینگویج میں کہوں، سوشل ڈسٹینسنگ۔ اچھا یہ آج نہیں ہوا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں بھی ہوا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں بھی، دور مبارکہ میں بھی ہوا۔ حضور نے فرمایا جہاں وبا آ جائے، جہاں وبا آ جائے تو وہاں سے نکلو مت، اگر تم وبا والی جگہ پر ہو تو وہیں پر ٹھہر جاؤ، اور جہاں وبا موجود ہو تم باہر ہو تو اس وبا والی جگہ پہ جاؤ مت۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست لاک ڈاؤن کا ایک تصور ہمیں دے دیا گیا، یہ لیکن وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے جو ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ سمجھ کے لگایا جاتا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، وبا والی جگہ پر جانا نہیں ہے، اگر وہاں موجود ہیں تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے، دوسری جگہ جا کر ہم اپنے ساتھ، ہم کیریئر نہیں بننا ہم نے کہ ہم وائرس لے کے دوسرے علاقوں میں جا کر کے وہاں کے لوگوں کو کریں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وبا سے بچ گیا، جو اس وبا والی جگہ پر موجود رہا، تو اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ زندہ بچ گیا تو اس کو غازی کا ثواب ملے گا، اور اگر وفات پا گیا میرے آقا نے فرمایا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمارا دین کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وائرس آ جائے، پینڈیمک کچھ ہو جائے تو اتنے گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان والا گھبرانا نہیں بول رہا میں، بس گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنی امیونٹی، اپنی قوت مدافعت، قوت مزاحمت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ پوچھ لیں ڈاکٹروں سے، حکیموں سے۔ اچھا یہ جو ٹوٹکے چھوٹکے بتا رہے ہوتے ہیں جی، یہ وہ کھا لو، یہ جڑی بوٹی پی لو، وہ کر لو، برائے مہربانی ان چیزوں سے پرہیز کریں، پراپر اس کا علاج ہے، علاج کریں، سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں، ماسک اختیار کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یہ اسلام بھی کہتا ہے سب سے پیارا سینیٹائزر کیا ہے؟ سینیٹائزیشن کیا ہے؟ وضو، 5 ٹائم وضو۔ پھر سردیوں کے اندر میرے آقا نے فرمایا جس نے وضو پر وضو کیا، یعنی ایسے وقت پر وضو کیا، اس کا وضو تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر دوبارہ وضو کیا، کہ وضو کرنا اس وقت بڑا مشکل تھا، جیسے سردیوں میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے نا، بھاری پڑتا ہے ہمیں، تو جس نے مشکل حالات میں وضو پر وضو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یاد رکھنا ایک ایک نیکی احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑے مفت کے ثواب ہیں جو بدقسمتی سے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں اس وائرس سے بچنا ہے، کیوں؟ ہمیں حکم ہے اپنی جانوں کو بچانے کا۔ آج ہم اس جانوں کو، اپنی جانوں کو ان وائرسز سے بچا ہی نہیں رہے، سیریس نہیں ہو رہے ہم۔ اب ویسٹ کی، امریکہ، یورپ اور دیگر ویسٹرن کنٹریز، اسکینڈینیوین کنٹریز، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، میں تو سمجھا تھا شاید ہمارے پاکستانی قوم تھوڑی تھوڑا تو ان کا شاید دماغ چلا ہوا ہے، لیکن میں جب یہ میڈیا پر دیکھتا ہوں، نیوز دیکھتا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھتا ہوں، پتہ چلتا ہے جی امریکہ میں لوگ پاگل ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو نہیں مانتے یہ وائرس وغیرہ کو،
اور وہ آزادی مانگ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں وداؤٹ ماسک, وداؤٹ سوشل ڈسٹینسنگ. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک دن میں ان میں دوبارہ سے سیکنڈ ویو, کہیں تھرڈ ویو آ چکی ہے. میں آتا ہوں آپ سے اس مسئلے پر مزید بات کرنے کے لیے, مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز. وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 جو ہے آئیدر یہ لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ, اس کا ابھی تک فیصلہ ہو نہیں سکا ہے. لیکن یہ بات ہمیں اچھے سے پتہ ہے, اسے ہوسٹ چاہیے, اسے انسانی جسم چاہیے. اسے انسانی جسم ملے گا تو یہ ملٹی پلائی ہوگا, پھیلے گا اور دوسروں کو متاثر کرے گا, یہاں تک کہ جان بھی لے سکتا ہے, جان لیوا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے, بلکہ کئی ممالک میں تو تھرڈ ویو آ چکی ہے, جو یہ سیکنڈ ویو ہے اس کے اندر جو ڈیتھ ریشو ہے, ڈیتھ ٹول ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اب کئی ممالک کے اندر ایسے حالات ہیں کہ الامان والا فیس. ہم پاکستانی قوم, بلکہ میں پوری دنیا کے لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ برائے مہربانی اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دین اسلام نے اتنا خوبصورت, اتنا بہترین نظام دیا ہے. 5 وقت کی نماز, بہترین ایکسرسائز, اللہ اکبر, وضو, بہترین سینیٹائزیشن, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا, خشوع و خضوع کے ساتھ, یعنی کسی ایک طرف متوجہ ہو کر اپنی لائف کو اللہ عز و جل کی بندگی کے اندر, تابع داری کے اندر لے آنا. یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ ہمیں وائرس سے بچاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں ہے. اپنا لائف سٹائل جو ہم نے چینج کرنا ہے, صفائی جو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے, نماز, وضو, غسل, یہ ہم اگر کریں. اسی طرح ہاتھ دھونا وضو کے اندر آ گیا, غسل کے اندر آ گیا. سوشل ڈسٹینسنگ, دور دور رہنا, اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بچانا, کھانسی وغیرہ سے یہ ساری باتیں میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, حالانکہ یہ سب ہمیں بتائی جا چکی ہیں پہلی ویو میں. تو جو دوسری ویو بہت خطرناک آئی, اس کے اندر ڈیتھ ٹول اس لیے زیادہ ہے. ابھی میرے ایک بڑے بھائی ہیں, ان کی صاحبزادی ہیں, ان کے سسر صاحب ابھی پرسوں وفات پا گئے کرونا سے. بہت سارے لوگ کرونا کو مذاق, کووڈ-19 کو مذاق سمجھ رہے ہیں. جی یہود و نصارہ کی کوئی سازش ہے. یار ہوگی سازش, ہمیں اس سے کیا, ہمیں تو جان بچانی ہے. نظر آ رہا ہے پولیو کیا ہے, پولیو بھی کیا یہودیوں کی سازش ہے, بیماری ہے, اپنے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانا ہے, ویکسینیشن کرانا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر کئی اضلاع کے اندر پولیو ویکسینیشن کی کیمپین چل رہی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو 2 قطرے ضرور پلانے ہیں. پہلے دن کے بچے سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے. یہ آپ کی, ہماری نہ صرف یہ ایک قومی فریضہ ہے, بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری, کہ ہر بچے کو ہم نے پولیو کے ڈراپس یعنی ویکسینیشن ضرور کرانی ہے. ہم اپنی نیند صحیح کریں, نیند صحیح ہوگی, ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, انشاءاللہ العزیز ہماری صحت صحیح ہوگی, ہمارے اندر قوت مدافعت, قوت مزاحمت بڑھے گی, اور اس کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے خلاف ہم بہتر انداز میں جنگ کر سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے. اچھا, اب آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ تو جو بڑے بوڑھے ہیں میرے جیسے, ان کو یاد ہوگا بہت پہلے جب ہم ایک نوٹ کے اوپر جب یہ ملکہ وکٹوریہ کی فوٹو لگی تھی, یہ منقسم ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, جب ہم کالونی تھے برٹش کی. لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. آئیے جناب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرا نام وسیم ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی وسیم بھائی فرمائیے. سر میرا سوال ہے کہ میرا وضو نا بار بار ٹوٹتا رہتا ہے, یعنی برقرار نہیں رہ پاتا, تو میں کیا کروں؟ ارے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, بہت اچھا. یہ ان کا بھائی کا حیدرآباد سے ہمارے وسیم بھائی نے سوال کیا, بہت اہم سوال ہے. میں چاہوں گا اس کو بہت تفصیل سے عرض کر دوں. بہت سارے لوگ ہیں جن کا وضو برقرار نہیں رہتا. بعضوں کو پیشاب میں قطرے آتے رہتے ہیں, بعضوں کو گیس خارج ہوتی رہتی ہے, یا بعضوں کا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وضو ان کا برقرار نہیں رہتا, اور اتنی دیر بھی نہیں برقرار رہتا کہ جو ہے نا وہ اپنی 4 رکعت فرضی کو ادا کر سکیں. دیکھیں شریعت نے بڑی آسانی کی ہے اس کے اندر, بہت آسانی کی ہے, غور سے سنیے گا. سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ایک ٹیسٹ کرنا ہے. جیسے ہم اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں نا, میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں کہیں جا کر کے کسی بھی لیبارٹری میں, ایسا آپ نے اپنے گھر پہ یا اپنی مسجد میں خود, خواتین گھر پہ کریں اپنا ٹیسٹ, مرد بھلے مسجدوں میں کر لیں, کہیں پہ بھی کر لیں. عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت, یہ تقریباً کوئی گھنٹہ, 1 گھنٹہ 10 منٹ کا, آج کل سردیوں کی وجہ سے بہت شارٹ پیریڈ ہے. آپ نے عصر کی اذان ہوئی, عصر کا وقت شروع ہوا, آپ نے وضو کیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ آخری رکعت میں پہنچے یا پہلی رکعت میں پہنچے یا ابھی وضو ہی کر رہے تھے تو آپ کا وضو پھر ٹوٹ گیا. آپ نے دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کرنا ہے. آپ پھر نماز میں داخل ہوئے, پہلی رکعت, دوسری یا آخری رکعت میں, یا سلام پھیرنے تک پہنچ گئے لیکن سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا, پھر نماز توڑ دیں, پھر جائیں وضو کریں. یعنی بار بار وضو کرتے رہیں اور نماز قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر اس بیچ میں ایک مرتبہ بھی آپ نے 4 رکعتیں ادا کر لی, سلام پھیرنی, اور آپ کا وضو نہیں ہوا, یعنی وضو نہیں ٹوٹا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرعی معذور نہیں ہیں. اگر اس کے برعکس آپ نماز پڑھ رہے تھے, عصر کی نماز پڑھنا تھا آپ نے, آپ بار بار وضو کرتے رہے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے رہے, وضو ٹوٹتا رہا, یہاں تک کہ بالکل سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا. جیسے کراچی میں آج 5 بج کر غالباً 48 منٹ پر جو ہے نا غروب آفتاب تھا, سورج ڈوبنا 5 بج کر 48 منٹ پر تھا, تو آپ نے 5 بج کر 46 منٹ ہو گئے, 47 منٹ ہو گئے. اب آپ اگر وضو کرنے جاتے ہیں, وضو کر کے آئیں گے تو سورج ڈوب جائے گا اور نماز آپ کی قضا ہو جائے گی. تو اب اسی ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ آپ جو ہے وہ نماز عصر کی ادا کریں گے. یعنی آپ کو اتنا وقت 2 3 4 منٹ کا, 4 منٹ میں نارملی 4 رکعت ادا ہو جاتی ہیں, 4 منٹ کا وقت بھی اس پورے 1.5 سوا گھنٹے میں نہیں ملا کہ آپ پوری مکمل نماز کر سکتے, یعنی آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے آپ شرعی معذور ہو گئے. اور جو شرعی معذور ہو جاتا ہے اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ وضو کرے. اب یہ شرعی معذور ڈکلیئر ہو گیا, آپ نے ٹیسٹ کیا, عصر سے مغرب تک آپ کو ٹائم نہیں ملا 4 رکعت ادا کرنے کا, تو اس کا مطلب ہے اب آپ شرعی معذور ہو گئے. تو اب آپ نے شرعی معذوری جب آپ کے اوپر لازم آ گئی, ہاں جی آپ شرعی معذور ڈکلیئر ہو گئے, تو اب آپ وضو کریں, نماز پڑھنا شروع کریں. بے شک آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے, بے شک آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے. آپ نماز پڑھ لیں, سلام پھیر دیں, بس سلام پھیرا, اب یہ وضو ختم. اب آپ مغرب کے لیے چڑھے یا عشاء کے لیے یا کوئی اور نماز پڑھنے کے لیے, چونکہ اب آپ شرعی معذور ہو چکے ہیں, آپ نے اپنا ٹیسٹ کر لیا ہے, اس کے اندر اب شرعی معذور ڈکلیئر ہو چکے, تو اب آپ کے لیے ایک ہی وضو سے آپ ایک نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور نہیں آئی تو آپ کو انشاءاللہ ہمارے نیچے یہاں نمبر چل رہے ہیں, اس پر آپ ہمیں میسج کر کے اپنا مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ دوسرا کالر کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, میرا نام سلمان ہے. جی سلمان بھائی سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں اور دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو, کہ کوئی وظیفہ بتا دیں. وسوسے بہت آتے ہیں, یہ بہت عام سوال ہے اور بہت ویلڈ سوال ہے. ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, ہم نماز بھول جاتے ہیں, یار 3 رکعتیں پڑھی تھی, 4 رکعتیں پڑھی تھی, یا میں نے اتحیات کیا تھا 2 رکعت کے بعد, قاعدہ اولا میں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, بھول جاتے ہیں. پہلی تو بات, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عصیان لاتا ہے نسیان. عصیان کہتے ہیں گناہوں کی بیماری کو, نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو. تو فرماتے ہیں امام صاحب کہ جو گناہوں کا بیمار ہوتا ہے اس کو پھر یہ بھولنے کی بیماری لگتی ہے. اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے, تو ان کو نماز میں اسی طرح یعنی ان کو شبہ لگا کہ آیا میں نے
کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, قیدا اولا میں بیٹھا تھا نہیں بیٹھا, انہوں نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں تم میں سے کسی کا وضو ناقص ہے, جاؤ سب وضو کر کے دوبارہ آؤ اور ہم دوبارہ سے نماز پڑھیں گے. تو پتہ چلا وضو ناقص ہو, صحیح وضو نہ ہو تو بھی ہماری نمازوں میں وسوسے آتے ہیں. دیکھو نماز کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا طہارت. حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے نماز کی کنجی, عبادتوں کی کنجی طہارت ہے. طہارت میں آ گیا غسل. طہارت کے اندر 3 چیزیں آ گئیں, جسم کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, اور جس جگہ ہم نماز پڑھیں اس جگہ کا پاک ہونا. تو جب جس کی طہارت صحیح نہیں ہوگی, جس کا غسل صحیح نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا, اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اس کو تو وسوسے آتے ہی رہیں گے, وہ تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اسی لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے اپنی نمازوں کو وسوسوں سے بچانا ہے, اپنی زندگیوں کو وسوسوں سے, پریشانیوں سے بچانا ہے, تو سب سے پہلے طہارت کے مسائل سیکھیے, وضو اور غسل یہ سیکھیے. انشاءاللہ العزیز جب آپ کا یہ طہارت صحیح ہو جائے گی, آپ کی نمازوں کے وسوسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اب ہمارے وقت آخر آ گیا ہے پروگرام کا, ہمیں اپنے وقت یعنی پروگرام کو کرنا ہے اختتام پذیر. اس سے پہلے میں آپ سے صرف ایک عرض کروں گا کہ للہ آج ایک عہد کر لیجئے کہ ہم نے اپنی جانوں کو بچانا ہے اس کووڈ-19 سے, خود کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور اگر آپ کو کوئی کووڈ-19 کا, کرونا وائرس کا مریض نظر آ جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی آ رہی ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی مریض کو دیکھ کر یا کسی بھی مشکل میں یا پریشانی میں یا مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو وہ اس مصیبت, اس پریشانی, اس بیماری, اس مصیبت میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوگا. تو یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے گا کسی مریض کو دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ اس مرض سے محفوظ رکھے گا. اجازت دیجئے اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک اور ہاتھوں کو دھونا اختیار کیے رکھیں, اور اپنے آپ کو کووڈ-19 سے بچائیں, دوسروں کو بھی بچائیں. اجازت دیجئے. والسلام مع الکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.